السلام علیکم دوستوں، پیارے بھائیوں، عزیزوں، آپ کو منصف اوان کی طرف سے، قانونی ٹی وی کی طرف سے بہت بہت سلام ہو، اور آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 21 نومبر ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور آج جو ہے وہ علامہ سید خادم رضوی مرحوم کا جنازہ جو ہے وہ مینار پاکستان میں پڑھنا ہے، اور 10 بجے کا یہ جنازہ جو ہے ادھر سے شروع ہوا ہے ملتان روڈز کے چھپڑ سٹاپ سے، اور وہ ابھی تک یہ 1 بجنے والا ہے، لیکن ابھی تک یہ قافلہ جو ہے، یہ جنازہ جو ہے یہ مینار پاکستان نہیں پہنچا۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو مینار پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ایک جھلک آپ ادھر سے دیکھ لیں، اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہیں۔ اور یہ سارے ٹی وی چینل جو ہے اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو ہے لاہور کی تاریخ کا، وہ بتا رہے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ میں نے جو اپنی ذاتی زندگی میں سب سے بڑا جنازہ دیکھا ہے وہ مولانا سید ابو علالہ مودودی صاحب کا تھا، لیکن یہ جو اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ لاہور کے جو حالات ہیں، یا پاکستان کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سب سے بڑا جنازہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، میں نے آپ کو ایک انہی کا کال بتایا تھا سید خادم رضوی صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کتنے مقبول ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، یہ ہمارے جنازہ فیصلہ کریں گے۔ یہ ہمارے جنازے جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا تھے اپنی زندگی میں۔ اور ویسے یہی قول جو ہے وہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے اچھے اور برے کام کا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے جنازے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح، چونکہ عاشق رسول تھے، ہر بات ان کی جو ہے وہ عاشق رسول کے اوپر ختم ہوتی تھی۔ بے شک زبان کے یہ سخت تھے، ان کے اپنی زبان میں کہ وہ لوگ وہ کہتے تھے کہ جب میں مروں گا تو لوگ یا اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یہ ایزی زبان دا سخت سی۔ زبان کے تو وہ سخت تھے، نو ڈاؤٹ تھے۔ تو کیونکہ وہ جب دھرنا دیا گیا تھا، پہلے فیض آباد کا دھرنا مشہور ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے وہ ایسی باتیں وہ کرتے تھے، لیکن ان کی عقیدت آپ دیکھیں جگہ نہیں ہے لاہور مینار پاکستان میں۔ آج پورا لاہور جو ہے مختلف چاروں طرف سے بند ہوا پڑا ہے، اس کے کوئی رستے کلیئر نہیں ہیں۔ تو ابھی 1 بجنے والا ہے، تو یہ جنازہ جو ہے یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ سے جو ہے اب انہوں نے وہاں پہ وہ پہنچے ہیں، اور یہ بائی پاس ہوں یا کچھ ہوں، یہ آپ کو ہم جو ہے نا وہ دوبارہ تھوڑا سا وہ دکھاتے ہیں، اس کی جھلکیاں آپ دیکھیں۔ یہ سر جی یہ کمال ہے، یہ کمال نہیں، ساری یہ لفظ مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ عقیدت کا کمال ہے، عقیدت کا۔ یہ ان سے عقیدت لوگ اتنی وہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ جنازے پہ اب کوئی جگہ میرے خیال ہے ادھر بچی نہیں ہے، ادھر کئی کلومیٹر تک شدرے تک لوگ کھڑے ہیں، شدرے تک، ٹھیک ہے۔ تو انتظامات کی بھی تعریف کی جا رہی ہے کہ حکومت نے جو یہ ادھر پولیس نے انتظامات کیے ہیں وہ صحیح والے ہیں، اور مکمل بڑے اچھے درست وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا جنازہ دکھایا جائے گا، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اتنے وہ جذبات میں آ جاتے تھے، بہت جذباتی تقریریں کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اتنے نعرے لگائے
کہ لگتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جائیں گے. بعد میں کسی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں نے لبیک یا رسول اللہ کے اتنے نعرے لگائے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ یا مجھے دل کا دورہ پڑ جائے یا میری دماغ کی رگ پھٹ جائے. تو میں لگا رہا لیکن نہیں پھٹی دماغ کی رگ. یہ اس طرح کا ان کا جو ہے نا وہ جذبہ تھا. اور یہ 2-3 سالوں میں ہی دیکھیں انہوں نے جو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ چونکہ مذہبی پارٹی تھی اس کو پھر پولیٹیکل پارٹی بنایا. تو ان کے ہر جگہ پہ یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یہ رہے ہیں. ہر جگہ پہ بھی انہوں نے الیکشن میں جو 121 سیٹوں کا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا تو ان کے ہر جگہ پہ جو ہے وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ رہیں گے. جبکہ ان کے مقابلے میں اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو بڑی پرانی ہیں تو یہ سب ان سے آگے نکل گئے تھے. آگے دیکھیں ان کا سیاسی جو ہے نا وہ کس طرح رول بنتا ہے یا ان کی پارٹی کو کون چلاتا ہے. ان کا بیٹا آتا ہے یا ان کا کوئی مرید سامنے آتا ہے. بہرحال یہ پارٹی تو چلے گی. یہ تو نہیں ہوتا شخصیات میں اتنی بڑی جو جب کوئی جماعتیں بن جاتی ہیں تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی جس طرح لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اب یہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے یا ان کے لیے تھی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو وہ ان کے نام کے ساتھ علامہ بھی لگتا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا فارسی کلام اور ان کا اردو کا کلام جو تھا وہ ان کو بہت زیادہ یاد تھا اور بڑا وہ تقریروں میں استعمال کرتے تھے بہت زیادہ. یعنی کہ ہر تقریر میں وہ علامہ اقبال کے اشعار سے اس کو منور کرتے تھے اپنی گفتگو کو. اور ان کی گفتگو میں پھر پنجابی بڑی ہوتی تھی. اپنے علاقے کی وہ اس کو ہند کو کہہ لیں ہند کو زبان جو اٹک اور چکوال اور ان علاقوں میں بولی جاتی تھی اس میں بھی وہ گفتگو کرتے تھے. تو آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں جو ہے وہ پھول نہیں مل رہے. اتنے زیادہ پھول لوگ نچھاور کر رہے ہیں. ان کی گاڑی پہ نچھاور کر رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے جو ہے وہ رستے میں لوگ کر رہے ہیں. اور صرف ایک ہی نعرہ ہے وہاں پہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ نعرہ ہے. بس ایک ہی نعرہ ہے وہاں پہ. اور یہ واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم سب کے جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں بدل دے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. خدا حافظ.